سوال صرف جادو فوبیا کہنے کی حد تک ہے یا کوئی اور سوال ہے؟ سوال اختتام پذیر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ کیا ہم اس کو جادو فوبیا کہہ سکتے ہیں؟ بھی کہہ لیں آپ، کیا حرج ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کار جو کسی جادو کو ڈٹرمن کرنا کہ یہ جادو ہے اور جادو کا پتہ کرنا اور پتہ کروانے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے ٹو رکھنا، تجسس لگانا، یہ تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے بارے میں بذریعہ وحی بتایا گیا تھا، اب وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لہذا لوگ عجیب و غریب کام کرتے ہیں، وہ نشان لگا کے پلیٹ کے اوپر کالا نشان تو بیٹھے رہتے ہیں پڑھائی کرنے کہ اگر یہ جناب اس طرح نظر آئے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ اس طرح نظر آئے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ یا پھر کسی نے جو ہے وہ پانی دم کر کے وہ پانی کو اس میں دکھاتے ہیں کسی کو کہ دیکھو کیا ہے۔ وہ ایک لڑکا، ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے بھی اسی طرح سے بٹھا دیا ایک عامل نے، اوپر کپڑا دے کے اور نیچے پانی رکھا، تو مجھے کہتا ہے پانی میں دیکھتے رہو تمہیں نظر آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے بار بار وہ پڑھے، مجھ سے پوچھے نظر آیا ہے؟ میں کہوں کہ نہیں آیا۔ تو پھر وہ بار بار پوچھتا رہا، بار بار پوچھتا رہا، بالآخر کہتا میں اتنا تھک گیا تھا کہ بالآخر میں نے کہہ دیا نظر آ گیا ہے، حالانکہ وہ کہتا کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کہتا میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ مجھے نظر آ گیا۔ تو بھائی یہ طریقہ کار وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، نہ ہی اس تجسس کی کوئی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، نظر بد کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور جادو کے اثرات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ایک ڈائریکٹ حواس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی جادو ہو سکتا ہے۔ ایک جادو جنوں اور شیاطین کے ذریعے سے اثر کرتا ہے، وہ بھی جادو ہو سکتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے جن اور شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جن شیاطین جو شرارتی جن ہیں وہ خود سے شرارت کرتے ہیں اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں قسم کی جو کیفیات ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا علاج ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن۔ اگر اللہ کے قرآن کو اس کا علاج سمجھا ہے، اور صبح و شام کے اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اگر اللہ کے قرآن سے اور مسنون اذکار سے کوئی علاج کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اپنے اپنے دم بتایا کہ میں یہ دم کرتا ہوں، میں یہ دم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو شرکیہ دم ہوتا تھا اس کو منع کر دیتے کہ نہ کرو، جو صحیح ہوتا تھا اس کو فرماتے تھے کر لو۔ تو یہ مختلف لوگوں کو آپ بتاتے گئے، پھر آپ نے یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ نے فرمائی کہ ایسا دم جس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے وہ ٹھیک ہے۔ لہذا قرآن کو آپ کسی بھی طریقے سے پڑھیں، کوئی بھی صورتیں منتخب کر لیں، کوئی بھی آیات منتخب کر لیں، کسی بھی طریقے سے پڑھیں، اور وہ آپ کئی گھنٹوں بیٹھ کے پڑھیں یا چند گھنٹے یا چند منٹ بیٹھ کے پڑھیں، یہ آپ کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی اپنے تجربے سے یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے، اس میں حرج کوئی نہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جادو ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ فلاں ہے، یہ دعویٰ جو ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اوپر اپنے اعمال کی بنیاد رکھنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور وہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے تو بات ہی بڑی خطرناک کی اور سوال جا کے ختم کیا کہ اس کو جادو فوبیا کہا جا سکتا ہے۔ بھائی جادو فوبیا کہنا یا نہ کہنا اس کا تو کوئی تعلق نہیں، لیکن بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ خودکشی کرنے پر تلا بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لیے خودکشی کرنے کے لیے خودکشی کرنا میرے لیے جائز ہے کہ کیونکہ میرے اوپر جادو ہے۔ بھائی تمہارے اوپر وہی آئی ہے کہ تمہارے اوپر جادو ہوا، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ خودکشی تو حرام ہے اور وہ حرام ہی رہے گی، جادو کرنا کرانا بھی حرام ہے، لیکن جادو کے اثرات معلوم ہونا بعض اوقات معلوم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے بہت ساری نشانیاں جو ہے اپنے تجربے سے سیکھی ہوئی ہیں کہ اس طرح سے ہو تو یہ جادو ہوتا ہے، اس طرح سے ہو تو جادو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جادو ہو، لیکن یقینی بات تو نہیں ہے کہ پھر جادو ہی ہو، کہ بہت ساری نشانیاں ہونے کے باوجود یہ یقینی بات نہیں ہے کہ وہ جادو ہے۔ لہذا جادو ہو، جن شیاطین کی اپنی حرکت ہو، یا آپ کے اوپر کوئی حاسدوں کا حسد، شریروں کا شر، یا کسی کی نظر بد جو ہے اس نے آپ کے حالات خراب کیے ہوئے ہوں، سب صورتوں میں علاج ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن۔ صبح و شام کے اذکار کریں، ہر نماز کے بعد اپنے آپ کو دم کریں۔ جو معوذتین ہیں خاص طور پر یہ ہر مصیبت کا علاج ہے، سبحان اللہ، اور یہ علاج سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت کو۔ اور اس میں آپ تیسرا قل هو اللہ احد بھی شامل کر لیں، چوتھا قل یا ایھا الکافرون بھی شامل کر لیں، جس طریقے سے بھی آپ شامل کر لیں ہو سکتا ہے۔ مثلا ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں 7 چیزیں 7 دفعہ پڑھو، ہر چیز سے شفا مل جاتی۔
اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی آیات مفلحون تک، اور پھر آیت الکرسی، اور پھر چاروں کل، یہ 7 جنگوں کی آیات ہو گئیں، اور 107 دفعہ پڑھے وہ کہتے ہیں ہر چیز کا علاج۔ اسی طرح سے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل ہر نماز کے بعد آپ اپنے آپ کو دم کریں۔ ایسا شاندار تحفظ ہے، ایسی شاندار پروٹیکشن ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، بہت بڑی پروٹیکشن۔ اور عادت بنائیں، ہر نماز کے بعد اپنے آپ کو دم کریں، اور سوتے وقت بھی دم کریں، دن میں 6 دفعہ دم کریں، اور اپنے آپ کو دم کر کے اپنے جسم پہ ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیرتے تھے۔ اور بیماری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نحیف تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پڑھ میں لیتی تھی، اور پڑھنے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی آپ کے اوپر پھیرتی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں مبارک ہاتھ تھا۔ تو یہ ٹھیک ہے دم کرنا، اپنے آپ کو اپنی پروٹیکشن کرنا، قرآن حکیم پڑھ کے دم کرنا، یا صبح شام کے اذکار، جو اس کے اندر ہی بے شمار قسم کی خاصیتیں ہیں، حتیٰ کہ آپ یہ گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، یہ موقع بموقع دعائیں، یہ بھی شیاطین کے شر سے اور ہر قسم کے جادو اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جب آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے تو پھر کاٹتا رہے چلے جتنے مرضی کاٹتا ہے، اور جو مرضی کرتا ہے پھر وہ خودکشی کر کے مرے، یہ جیسے مرضی مرتا ہے، اس کے پھر سارے طریقے اپنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بتائی ہے وہ تو ایسی ہے، اور ایسی زندگی گزارنے والے کو کبھی خودکشی کا خیال نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔